الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جناب صدر مجلس، صدر مرکز النور للبحث والنشر، مؤقر اساتذہ کرام، حق تو یہ تھا کہ میں تینوں حضرات پہ اپنے تاثرات مقالے کی شکل میں پیش کروں، لیکن اپنی کم مائگی کی وجہ سے ایسا کر نہ سکا. میں نے اپنا مقالہ جناب حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تیار کیا ہے. مقالے کا موضوع ہے مولانا عباس صاحب ندوی ایک عظیم شخصیت، یادیں اور خدمات. محفل دوشی کا وہ چراغ سحر جو کئی سال سے مرض اور ضعف کے جھونکوں سے بجھ کر سمجھ جاتا تھا، بالآخر 79 سال کی عمر میں 13 رمضان المبارک 1443 ہجری کو ہمیشہ کے لیے بجھ گیا. داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے. حضرات، انسان کی زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے. ویسے تو یہ زندگی دکھنے میں بہت طویل ہے، لیکن در حقیقت یہ چند لمحے ہیں وہ بھی نامکمل. ہماری زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ پر مثل پتھر کی لکیر کے نقش ہو جاتے ہیں، جن کا کسی بھی وقت دماغ سے محو ہو جانا ناممکن ہوتا ہے. اور ان واقعات کا یوں راسخ ہونا در حقیقت اس واقعے میں موجود اس کردار کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کو عزیز جان ہوتا ہے. اور ان واقعات کا ذہن میں ہر وقت موجود ہونا دراصل اسی کردار سے تعلق کی بدولت ہوتا ہے جسے انسان چاہ کر بھی دل و دماغ سے نہیں نکال سکتا. حضرات، یہ دنیا چل چلاؤ ہے. سینکڑوں لوگ روزانہ ہمارے سامنے سے اس جہاں کو چھوڑ کر اگلی جہاں کو منتقل ہو جاتے ہیں اور ہمیں غم و افسوس میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن دنیا کی کاروبار ہم ایسے مشغول ہو جاتے ہیں اور ان شخصیات کو بھلا دیتے ہیں. لیکن جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو زخم پھر سے ہرا بھرا محسوس ہونے لگتا ہے. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر قلب کی شادمانی اور سرور کا باعث ہوتا ہے، اور ان کے تذکرے کے وقت یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اب تو اس کے اور ہمارے درمیان ایک حائل آ چکا ہے، اور تصور میں اسے سامنے محسوس کر کے فرحت جہاں کا سامان کرنے لگتا ہے. جب ہم قطر میں تھے اور حضرت مولانا عباس ندوی ثم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سنی تو سارا وجود ہل کر رہ گیا تھا. دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں اور آنکھوں نے اپنا قیمتی سرمایہ ان کی نظر کرنے لگی تھی. عجب قیامت کا حادثہ ہے، اشک ہے آستی نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے، اشک ہے آستی نہیں ہے. زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے. تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے؟ تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے؟ مگر تیری مرگ نہا کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. روح مضطرب اور پریشان تھا، لیکن اللہ کے فیصلے پر مطمئن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. حضرات، حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا تذکرہ کرتا ہوں. چونکہ میں جامعۃ الاصلاح الاسلامیہ رام نگر بھوٹا کا طالب علم تھا، دوران طالب علمی حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے پروگراموں میں میٹنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، وہاں دیکھا کرتا تھا. لیکن قریب سے ملنے کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب میں نانا جان الحاج مولوی عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دارالعلوم داخلے کے لیے گیا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کرس اہتمام پر تشریف فرما تھے. نہایت ہی متوازن قد و قامت کے مالک، خوبصورت رنگ، پر رونق چہرہ، کشادہ پیشانی، سنجیدگی و متانت کے پیکر، ہلکی سی مسکراہٹ سجائے نانا جان سے معانقہ کیا اور پھر میں نے بڑھ کر مصافحہ کیا. ہمارا اور حضرت مولانا کا استاد اور شاگردی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا. دوران طالب علمی دارالعلوم کے اندر میں نے حضرت مولانا سے خوب استفادہ کیا.
کبھی حدیث تو کبھی اصول حدیث اور کبھی جغرافیہ کے علوم سیکھے. چونکہ مولانا خطیب تھے تو خطابت کے اثرات دوران درس بھی نظر آ جایا کرتا تھا. خاص طور پر جب وہ کتب حدیث کا درس دیتے اس میں اور غزوات کا ذکر آتا تو میدان جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ایسا لگتا تھا کہ ہم میدان جنگ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آج تک وہ انداز تدریس ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں. حضرت مولانا کی انہی خوبیوں نے ہمیں پہلے تو بہت متاثر کیا اور پھر ہم بعد میں ان کے معتقد ہو گئے. حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت خطیب و داعی. حضرت مولانا عباس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمگیر شخصیت تھی. کئی فنون میں اطلاع حاصل تھا. علم حدیث کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی کافی لگاؤ تھا. وہ بہترین مربی، کامیاب معلم، خطیب باکمال جو اپنی خطابت کے ذریعے سے دلوں پر راج کرے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے داعی، دینی جلسوں اور علمی حلقوں کے روشن قندیل تھے. اسلام کے داعی اور نقیب، ایمان و یقین کے حامل، مبلغ اور کریمانہ اخلاق کے پیکر تھے. ابتدا سے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے اور پوری زندگی اسی میں صرف کر دی. حضرت مولانا کے اندر ایک داعیانہ طلب تھی اور ایک داعی اللہ کے اندر جو اوصاف و خصائل اور کمالات ہونے چاہیے وہ بدرجہ اتم موجود تھے. علم کے فراوانی، حالات حاضرہ پر گہری نظر، وسعت قلبی، صبر و تحمل، فصیح زبان، شیریں بیاں و خوش کلامی، انکساری و سادگی، اخلاص و للہیت، خطیبانہ لب و لہجہ، ہر لحاظ سے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے موزوں ترین شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کے جس بلند مقام پر فائز کیا تھا اس سے دنیا واقف ہے. حضرات، حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و کردار کے متعلق چند باتیں پیش کر کے میں رخصت لے لوں گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے پیکر تھے. میں نے حضرت کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے. وہ کریمانہ اخلاق کے مالک تھے. اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی. عوام و خواص میں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی تھی. ہر کوئی اس کے حمد و ثنا کے گیت گاتا تھا اور آج بھی گا رہا ہے. ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے، کیا اپنا کیا غیر. ہر آدمی کو میں نے دروازے پہ دیکھا کہ اپنا معاملہ لے کر ان کے یہاں آ رہے ہیں اور حضرت مولانا بڑے ہی حسن تدبیر کے ساتھ ان کا حل نکال رہے ہیں. دانائی تو عطا الہی تھی، اسی لیے کہ وہ صابر و شاکر تھے. حضرت مولانا کی دو اہم صفات خاص طور سے قابل ذکر ہیں. ایک وسعت قلبی، دوسرا دوسروں کی دل آزاری سے پرہیز. وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ قوم ملت کی تعمیر میں حصہ لینے والے تمام ہی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے اپنے دل کا دریچہ کھولے رکھتے. مسلکی تعصب سے بلند ہو کر ہر ایک کو اتحاد اتفاق کی دعوت دیتے اور ہر ایک کے ساتھ اخوت و ہمدردی کا معاملہ رکھتے تھے اور حسب ضرورت تعاون فرماتے تھے. ہر جماعت، ہر مسلک کے ساتھ وابستگی میں سمجھتا ہوں اس لیے تھا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسلام کی صحیح نمائندگی ہو اور ضلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت پھر راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کے ساتھ ساتھ جذبہ عمل، فہم و فراست سے ملت اسلامیہ کے کئی اہم مسئلوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حل کر رہے ہیں. 2012 کی بات ہے جب ملک نیپال میں دستور سازی کا کام زوروں پر تھا. ہر قوم مذہب کے لوگ اپنے حقوق کے لیے تگودو کر رہے تھے. اس وقت مسلمانوں نے بھی حکومت سے اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے اور دستور نیپال میں ان کے حقوق کی تحفظ کو یقینی بنانے کے سلسلے میں بھگوتی اسکول انروا میں ایک جن سبھا کا انعقاد کیا تھا. اس میں ملک نیپال کے بڑے بڑے علماء، سیاستدان، دانشوران قوم، رہبر قوم ملت رونق اسٹیج تھے. حضرت مولانا نے تقریر کی اور تقریر میں کہا، حکومت نیپال سن لے، ہم نہ مدیشی ہیں نہ پہاڑی ہیں بلکہ ہم نیپالی مسلمان ہیں.
ہم اپنے حقوق کی حصول یابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور حضرت مولانا کے پاس وہ گلے میں رومالی رکھا کرتے تھے، اس رومالی کو اپنے سر پر باندھتے ہوئے کہا اور حکومت دیکھ لے، اگر ہمیں حقوق کی حصول یابی کے لیے اپنا یہ بوڑھا سر کٹوانے کی ضرورت پڑے پھر بھی میں اپنا سر کٹوا دوں گا، لیکن اپنے حقوق سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، حضرت مولانا کے اوصاف و کمال، اس کی شخصیات پہ بات کرتے جائیں اور بات کرتے جائیں، سننے والے سنتے جائیں، بات ختم نہیں ہوگی۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔